اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ مفہوم پر، نہ مدعا پر، نہ قرآن کے میزان فرقان حکم مہیمن حرف آخر ہونے پر کہ عرب یا رسول اللہ کے دور میں اس کو کیسے پڑھا جاتا تھا، ترخیم کی جاتی تھی. مت جو ہمارے ہاں بچپن میں قاری صاحب ہمیں آ کر پڑھاتے ہیں، مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا اہتمام کیا کہ اس کا متن محفوظ ہے، اس کا اہتمام کیا کہ وہ متن کو پیغمبر نے پڑھا، اس کی ریڈنگ محفوظ ہے، اس سے آگے بڑھ کر جس لہجے میں پڑھا گیا جو کہ بالکل ایک ذوقی سی چیز ہے اور اس میں پڑھنا کوئی دینی لحاظ سے لازم بھی نہیں ہے، اس تک کو پہلے دن سے محفوظ کر کے مسلمان آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے یا اس زمانے کے لوگوں کا پڑھنے کا اسٹائل کیا تھا، یہ بھی ہم اپنی نسلوں کو سمجھا سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ سمجھا رہے ہیں بلکہ اس زمانے میں بھی آپ دیکھیے کہ اس کے لیے کیا اہتمام ہوتا ہے. یعنی کتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ تیار ہوتے ہیں اور ہر جگہ تیار ہو رہے ہیں. یعنی وہ مصر میں تیار ہو رہے ہیں، وہ عرب میں تیار ہو رہے ہیں، وہ افریقہ میں تیار ہو رہے ہیں. یعنی آپ سوڈان کے دیہات میں چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو قرآن مجید کو اسی لب و لہجے میں پڑھ رہے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تھا. رسالت مآب نے کہیں سجدہ کیا ہے تو وہ بھی اس کے حاشیے پر ثبت کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اگر کسی موقع پر وقف کیا ہے، یعنی وقف وہاں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، اس میں بھی آپ دیکھیں لکھا ہوگا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو ایک ایک چیز کو مسلمانوں نے اس اہتمام کے ساتھ منتقل کیا ہے، اور جس اہتمام کے ساتھ منتقل کیا ہے اسی اہتمام کے ساتھ پھر اس کی حفاظت کی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ادنا درجے میں بھی مسلمانوں کو کہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے لکھنے میں، قرآن مجید کو شائع کرنے میں، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی نقص پیدا کیا جا رہا ہے، تو فوراً سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے. اور برے سے برے حالات میں بھی مسلمان ہر جگہ اس کے معاملے میں آخری درجے میں حساس ہیں، کیونکہ یہ کتاب ان کے سپرد کی گئی ہے. یہ کتاب بھی ہے اور یہ پیغمبر کی قائم مقام بھی ہے. نبوت ختم ہو گئی ہے تو اب اس کتاب نے، جس طرح کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تینوں کام کیے ہیں. یعنی یہ صرف دین کے کانٹینٹ کو منتقل نہیں کر رہی، دین کے محتویات نہیں ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں اور وہ منتقل ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ دین کے لیے جو استدلال کیا گیا ہے اس کو بھی منتقل کر رہی ہے. اور استدلال سے آگے یہ ایک انذار کی کتاب ہے، لہذا اس کی دعوت کو بھی خود اپنے الفاظ میں پہنچا رہی ہے. تو یہ انذار بھی کرتی ہے، یہ استدلال بھی بیان کرتی ہے، یہ اس کے محتویات کو یا اس کے کانٹینٹ کو بھی منتقل کرتی ہے. مسلمانوں نے جس طرح یہ کتاب اتنی جامع ہے اسی طریقے سے اس کو آگے پہنچانے کا اہتمام بھی پوری شان کے ساتھ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے سپرد کیا، یعنی یہ بتایا کہ پیغمبر پر ہم نے نازل کیا ہے، پیغمبر اس کی گواہی دے رہا ہے، اب تمہیں قیامت تک لوگوں کے لیے اس کی گواہی دینی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ دنیا میں ایک ایسا اہتمام ہے جس کی کوئی نظیر کسی اور کتاب کے بارے میں تصور بھی نہیں کی جاتی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا قائم صاحب، یہ آپ بات کر رہے تھے تو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اس درجے اگر کسی کتاب کا اہتمام کیا جائے اور پہلے دن کیا جائے اور اس اہتمام کو 1400 سال تک برقرار رکھا جائے، یہاں تک کہ آج بھی ہمارے ہاں پاکستان میں، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہاں تک کہ امریکہ کے اندر نیو یارک میں بھی بچے حفظ کر رہے ہیں، اس لہجے کے لحاظ سے اس کو یاد کر رہے ہیں. پوری دنیا میں قرآن مجید شائع ہوتا ہے اور کسی جگہ پر اگر ایک شوشے کی تبدیلی ہو جائے تو فوراً سے مسلمان آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں. یہاں تک کہ قرآن نہ بھی موجود ہو، رمضان کے اندر ایک بچہ قاری نماز پڑھا رہا ہو، اس سے غلطی ہو جائے تو پیچھے دوسرا بچہ اس کی تصحیح کر دیتا ہے. ہم سب اس میں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ کسی بھی کتاب کے بارے میں اس درجہ اہتمام پہلے دن سے اسی وقت ہو سکتا ہے جب جو شخص کتاب لے کر آیا ہے اس کے اوپر انسانوں کا ایک اعتماد اور ایک کامل یقین پیدا ہو جائے. یعنی ایک نبی امی جو عرب کے صحرا میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس خدا کا کلام ہے، اور جو کلام اس نے دیا وہ آج تک 14 سالہ علمی ہسٹری میں ویریفائڈ، مستند اور پوری حفاظت کے ساتھ منتقل ہو چکا ہے. تو قرآن کا کانٹینٹ جو بھی ہے، قرآن جس طریقے سے اپنی حقانیت کو ثابت کرتا ہے، خود قرآن کی یہ حفاظت ہو جانا 1400 سال تک، کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید پیش کیا تھا اس کی کریڈیبلٹی تھی، جس کی وجہ سے اتنے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے پہلے دن سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا؟ یہ قرآن تو پیغمبر سے ملا ہے نا. اگر پیغمبر ہی کو نہ مانا جاتا یا پیغمبر پر لوگوں کا اعتماد نہ ہوتا تو پہلے مرحلے ہی میں وہ رد کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پیغمبر کے حوالے سے دی ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ مجھ کو براہ راست مل گئی ہے. اللہ نے ایک شخص کا انتخاب کیا
جس کو اس نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر جس طرح کے قرآن کے الفاظ ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی اللہ جب پیغمبر بھیجتا ہے تو ان کے ساتھ اپنی کتاب دیتا ہے. اس کتاب کو پیغمبر کے حوالے کیا گیا. پیغمبر انذار کرتے ہیں، پیغمبر خبردار کرتے ہیں، پیغمبر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس حیثیت سے کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اس عالم کو دیکھا ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوا ہے، ہم نے جبریل امین کی بات سنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات سنی ہے، اب ہم تمہارے سامنے اس کی گواہی دے رہے ہیں. اس گواہی کو جب لوگ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر جو کتاب وہ دیتے ہیں اس کتاب کو خدا کی کتاب کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں. جب خدا کی کتاب کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے وہ تعلق پیدا ہوتا ہے جو ہمیں قرآن کے بارے میں نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہی اہتمام ہے جس کے بارے میں پیغمبر کو تسلی دی گئی. اگر آپ غور کریں تو جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ مطمئن رہیں، اس کی وحی مکمل ہوگی. اس عرصے کے دوران میں اگر لوگوں نے پڑھنے میں کوئی غلطی کی ہے، کوئی نسیان ہوا ہے، کہیں کوئی چیز بھول گئے ہیں، اس کی بھی بالکل پرواہ نہ کریں. ہم آخر میں اس پورے قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کی ایک دوسری قرأت کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس قرأت کی پیروی کریں گے. ہم اس میں اگر کوئی چیز قابل وضاحت ہوگی تو اس کی وضاحت بھی کر دیں گے. یہ ذمہ داری بھی ہم نے لے رکھی ہے. اس طرح ہر لحاظ سے یہ کتاب مکمل ہو کر آپ کے حوالے کر دی جائے گی اور پھر مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنی ہے. وہ اہتمام جو مسلمانوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام کی نسبت بھی اپنے طرف کی اور یہ فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. چنانچہ وہ حفاظت ہے جو ہمیں پوری تاریخ میں نظر آ رہی ہے. اور پوری تاریخ میں کیا، یعنی اس وقت بھی اسی طرح ہو رہی ہے. لکھنے والے اس کو لکھ رہے ہیں، چھاپنے والے اس کو چھاپ رہے ہیں. اس وقت جو نئے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں یہ ان میں منتقل کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، حفاظ اسی طرح یاد کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی یاد کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی یاد کر رہے ہیں. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صرف دو چھوٹے سوالات ہیں اسی پہلو سے متعلق. ایک جدید پڑھا لکھا ذہن جس وقت اس اعتماد کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے بیان کیا اور جو امر واقعی ہے، تو جو ہمارا کنٹمپریری معاصر علم ہے وہ چونکہ مشاہدات پر یا حسی چیزوں پر وہ زیادہ اعتماد رکھتا ہے، تو وہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے جو ایگنوسٹکس ہوتے ہیں جو مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں قرآن کی حقانیت پہ، وہ کہتے ہیں وہ پہلا نسخہ کہاں ہے جو جس پہ مثال کے طور پہ رسول اللہ نے لکھوایا ہو تو اس کو ہم دیکھیں گے کاربن ڈیٹنگ کر کے اس سے ہم کو سائنٹیفکلی پروف کر دیں. وہ شاید یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بیک وقت ایک چیز کو آگے منتقل کر رہے ہیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، اس کو کیسے ان تک کمیونیکیٹ کیا جائے کہ یہ جو ہمارا قرآن ہے یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی نسخہ تھا جو پوری امت کو دے دیا گیا اور جس کے بارے میں آج بھی اگر وہ ہم پیش کر دیں تو 10,000 سوالات ہو جائیں گے. یہ تو بیک وقت ہزاروں لوگوں نے مل کے اس کو آگے پہنچایا ہے، تو ان تک بات بہتر طریقے سے کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے. انہوں نے دنیا میں کبھی کسی اور کتاب کو اس طرح منتقل ہوتے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. اچھا، یعنی جو کتاب بھی لکھی جاتی ہے اس کا کوئی ایک نسخہ مصنف تیار کرتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اسی سے وہ شروع ہوتی ہے. ٹھیک، کون لوگ ہیں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں اس کو نقل کرنے والے پیدا ہو کوئی جائیں؟ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہوتا. یعنی ایک زمانہ گزرتا ہے، پھر کوئی 2 نسخے، پھر کوئی 10 نسخے، کوئی 20 نسخے اس کے تیار ہوتے ہیں. وہ بھی دلچسپی رکھنے والے اس کو تیار کرتے ہیں. اب اس کتاب کے بارے میں تحقیق کرنی ہو تو اور کیا طریقہ ہے تحقیق کرنے کا؟ تو جو ان کے پاس دنیا کی عام کتابوں کے بارے میں تحقیق کے ذرائع ہیں وہ انہی کو استعمال کریں گے. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ دنیا میں کسی اور کتاب کے ساتھ نہ ہوا نہ ہونا ممکن تھا. اللہ کی کتاب کی حیثیت سے یہ پیغمبر نے لوگوں کو دی ہے، اور جن لوگوں کو دی حسن اتفاق یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد تھی. پھر یہ تعداد محض بکھرے ہوئے افراد کی نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ سلطنت کے باشندے بن گئے. یعنی ایک سلطنت قائم ہوئی اور یہ کوئی 10-20 سال میں قائم ہو گئی، اس کے حوالے کیا گیا ہے. اس کے پاس باقاعدہ ایک بڑے علاقے کا اقتدار، بلکہ اتنے بڑے علاقے کا اقتدار ہے کہ جو 3 براعظموں کو چھو رہا ہے. یہ صورتحال ہے جس میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں پہلے دن سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس کو کوئی ایک نسخہ تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں لاحق ہوئی. یہ اس کی کبھی احتیاج ہی نہیں تھی. اس کے نسخے دسیوں کی تعداد میں تیار ہو رہے ہیں. ہر لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے، جس کو لکھنا آتا ہے وہ اپنے پاس ایک نسخہ تیار کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس کی 10 صورتیں، کسی نے 20 صورتیں، کسی نے اس کا پہلا حصہ، کسی نے آخری حصہ، کسی نے پورا قرآن.
پورے قرآن کے حفاظ کی بھی اتنی بڑی تعداد ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی اگر آپ چاہیں تو ہزاروں لوگ پیش کیے جا سکتے ہیں. تو یہ اہتمام چونکہ تصور میں نہیں آتا تو اس وجہ سے ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ مسلمانوں کا یہ غیر معمولی اعتماد اس کتاب پر کیوں ہے. تو مسلمان کمیونٹی نے یعنی مسلمان قوم نے مسلمانوں کی جو جماعت وجود میں آئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے اس کو اس طرح منتقل کیا ہے اور یہ تاریخی حقائق اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی نہ اس طرح ہوا ہے کہ رسالت مآب نے یہ کتاب کسی جگہ لکھ کے رکھ دی پھر اس کے بعد کوئی 2 صدیاں گزریں کہ لوگ اس سے متعارف ہوئے یا 2 4 5 لوگوں نے اس کو آگے منتقل کیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو یہ دی گئی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے اور پھر وہ لوگ کوئی بکھرے ہوئے لوگ نہیں تھے. ان کو وہاں اقتدار حاصل ہو گیا, ان کی باقاعدہ حکومت بن گئی, ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی. اتنا بڑا اہتمام اس عالم طبعی میں کب کسی کتاب کو آگے منتقل کرنے کے لیے ہوا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ چونکہ یہ اہتمام ہی بہت نادر ہے, یہ اہتمام ہی آخری درجے میں موجز ہے, اس وجہ سے یہ گرفت بنی آتی.